السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں ایک ایسا نام ہے جو صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا نام جو دل کے زخموں پر مرہم بنتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے انسان کو سہارا دیتا ہے اور جو نا امیدی کے اندھیروں میں رحمت کی پہلی کرن بن کر اترتا ہے۔ وہ عظیم، بابرکت اور پراسرار نام ہے یا رحیم۔ یا رحیم یعنی وہ ذات جو بار بار رحم فرماتی ہے، جو بندے کی کمزوریوں سے واقف ہو کر بھی اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتی، جو گناہوں کے باوجود بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس میں صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت کی شدت ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے جو بندے کی ہر حالت کو دیکھ کر اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل، مکمل یقین اور ٹوٹے ہوئے احساسات کے ساتھ یا رحیم کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کے بند ہونے کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا۔ یا رحیم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کی خاص رحمت کے دائرے میں لے آتا ہے، وہ دائرہ جہاں خوف داخل نہیں ہو سکتا، جہاں مایوسی ٹک نہیں سکتی اور جہاں شیطانی چالیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یا رحیم کی طاقت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے اثرات میں ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو دل کے اندر چھپی گھبراہٹ کو سکون میں بدل دیتا ہے، جو آنکھوں کے آنسوؤں کو دعا بنا دیتا ہے اور جو بندے کو یہ یقین عطا کرتا ہے کہ میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ یا رحیم کے پراسرار رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ یہ اسم انسان کو نظر نہ آنے والی آفات سے بچاتا ہے۔ جادو، جنات، شیطانی تعویذات، حاسدین کی نظر، دشمنوں کی چالیں، یہ سب اس اسم کے حصار میں آ کر اللہ کے حکم سے بے اثر ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یا رحیم کو اپنی زبان کا معمول بنا لیتا ہے، اس کا گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے بچوں پر رحمت سایہ بن کر رہتی ہے، اس کے رزق میں برکت اتر آتی ہے اور اس کی زندگی میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اسے تباہی سے بچا لیتے ہیں۔ یا رحیم کی برکات صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ اسم روح کو مضبوط کرتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے۔ یا رحیم اسم اعظم کی برکت سے زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اکثر خاموش ہوتی ہیں مگر گہری ہوتی ہیں۔ انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کب غم سے نکل کر سکون میں آ گیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے؟ دعائیں مانگتے ہیں مگر جواب میں خاموشی ملتی ہے، لوگ ساتھ ہوتے ہیں مگر دل تنہا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے آج آپ کو یہاں کسی اتفاق نے نہیں بلایا بلکہ اللہ کی رحمت نے بلایا ہے۔ وظیفہ نمبر 1، دشمن سے حفاظت اور دشمن کی بربادی کا وظیفہ۔ دشمن کو تباہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی تباہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی دشمن آپ کی جان، مال، عزت، اولاد اور کاروبار کو نقصان دینے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا تو اس کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے سے یا تو متعلقہ فرد اپنے برے ارادوں سے باز آ جاتا ہے یا پھر اسے عبرتناک سزا دے دی جاتی ہے۔ سزا یا ہدایت دینے کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ وظیفہ کریں اور باقی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ 100 مرتبہ سورہ ناس اور 101 مرتبہ یا قویو یا قادرو یا منتقمو یا رحیمو کا ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ 11 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کا دشمن آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا یا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحیمو کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ پھر آپ یہ عمل شروع کریں، عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ
اور تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ نقوش وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحیموں کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوتی ہے۔ وظیفہ نمبر 2، محبت کا خاص اسم اعظم کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ یا رحیم یا ودود کا ہے۔ جو لوگ روحانیت سے محبت رکھتے ہیں وہ ان اسماء اعظم کی طاقت کو خوب سمجھتے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اسم اعظم محبت میں کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے سے مراد کسی انسان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے سے مراد شوہر کی محبت حاصل کرنا ہے یا کسی ایسے شخص کی محبت جس کے لیے آپ دلی طور پر انسیت رکھتے ہیں اور اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ ہر بیوی شوہر کی محبت کے لیے جذباتی ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ شوہر اس کی ہر خواہش کو پورا کرے اور اس کا اتنا دیوانہ ہو جائے کہ بیوی جو کہہ دے شوہر وہی کام کر دے۔ ایک لحاظ سے یہ بیوی کا شرعی حق بھی ہے اور رشتہ ازدواج کا تقاضا بھی ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے تاکہ بیوی کو یہ نہ لگے کہ شوہر اس سے پیار نہیں کرتا۔ بعض بیویاں شوہر کی بہت تابعدار ہوتی ہیں اور شوہر کی بات بھی مانتی ہیں، لیکن انہیں شوہر کی محبت، اپنائیت اور پیار حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی شوہر ان کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد دلی طور پر کسی شخص کو پسند کر لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ اپنی من پسند شے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی خطرے سے گریز نہیں کرتے۔ بعض اوقات بیوی بھی شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی عام فرد کسی شخص کے دل میں اپنے لیے پیار پیدا کرنے کے لیے عامل وغیرہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے مسائل حل کروانے کی بجائے مزید نقصان اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ایسے عامل حضرات انسان کے ذہن کو گمراہ کرتے ہیں اور ایسے کاموں پر آمادہ کر دیتے ہیں جن سے گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی ہے جو جذباتی پہلو سے سوچتے ہوئے اور جنونی کیفیت سے مجبور ہو کر اپنا گھر خود خراب کر لیتے ہیں اور کسی کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں عمر بھر کے لیے تکلیفیں جمع کر لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتائیں گے جس کی برکت سے بیوی کو شوہر کی محبت حاصل ہوگی، اور جو فرد کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سچے دل اور نیک نیت سے یہ عمل کر لے تو اسے بھی بحکم اللہ تعالی محبت حاصل ہو جائے گی۔ کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے کے لیے، یعنی کسی کی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے اور کسی کو سچے دل سے اپنانے کے لیے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یا رحیم یا ودود 1001 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اے اللہ کریم، اپنے محبوب کے صدقے سے، ان اسماء اعظم کے صدقے سے مجھے میرا مطلوب عطا فرما، اور 3 مرتبہ اس دعا کو دہرانا ہے۔ ہر دفعہ نام لے کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ جس شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شخص آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، آپ سے ضرور رابطہ کرے گا اور تمام گلے شکوے ختم کر دے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحیم یا ودود نقش خاص محبت کے 2 عدد ہم سے منگوا لیں۔
एक नक्श अपने पास रखें और एक घर में किसी पाक जगह पर रख दें। फिर अमल शुरू करें। अमल की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नक्श मखसूस औकात में तमाम लवाजिमात के साथ और तमाम शराइत को मद्देनज़र रख कर तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते। नक़ूश वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहीम या वदूद की ज़कात अकबर अदा की होती है। या वदूद या रहीम का तावीज़ और वजीफ़ा बेहद मुजर्रब है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मुताल्लिका फ़र्द के दिल में आपकी मोहब्बत जागना शुरू हो जाएगी। ये अमल बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है। इसके अलावा कोई बेटी अपनी पसंद का अच्छा रिश्ता हासिल करने के लिए भी ये अमल कर सकती है। मोहब्बत हासिल करने के हवाले से नक्शे या रहीम या वदूद की हज़ारों बरक़ात हैं, जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते, ताकि कोई कम अक्ल गलत मतलब ना ले और ना ही गलत मोहब्बत के लिए ये अमल करे। वजीफ़ा नंबर 3। जो शख्स या रहीम और सूरह रहमान के इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेता है, तमाम मखलूक उसके आगे मुसख्खर हो जाती है। हर वो शख्स जो उसे जानता हो या ना जानता हो, उसकी दिल से इज्जत करने पर मजबूर रहता है। जिस बंदे ने या रहीम और सूरह रहमान का ये वजीफ़ा कर लिया हो, अगर वो शख्स किसी को भी किसी काम का हुक्म देता है तो सामने वाला शख्स चाहते हुए भी उस काम से इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो काम जायज़ हो। तमाम अफराद आपकी कही हुई बात को रद्द नहीं करेंगे, बल्कि तामील बजा लाने में खुशी महसूस करेंगे। अगर आपकी दुकान है तो लोग खुद ब खुद आपकी दुकान पर खिंचे चले आएंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो बहुत बेहतर, वरना अव्वल सूरह रहमान को देख कर भी पढ़ सकते हैं। रोज़ाना जब तुलुए आफताब हो, उसके 5 मिनट बाद सूरज की सामने मुंह करके सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दें। जब फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचें तो दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली सूरज की जानिब कर दें और 7 मरतबा या रहीम पढ़ें। इसी तरह हर मरतबा जब फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचें तो उंगली से सूरज की जानिब इशारा कर दिया करें और 7 मरतबा या रहीम पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वक्त दरकार होगा इस अमल की तिलावत के लिए। 1 हफ्ते के बाद तस्खीर खल्क के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन याद रखें इस अमल को 41 दिन जारी रखें। इस अमल का एक चिल्ला यानी 40 यौम में आम मखलूक की आमद शुरू हो जाती है। दूसरा चिल्ला करेंगे तो खास लोगों की तस्खीर शुरू होगी। तीसरे चिल्ले में रईसों, जागीरदारों और ओहदेदारान की तस्खीर और चौथे चिल्ले के बाद रात दिन मखलूक का हुजूम लगा रहता है। ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप हमसे सूरह रहमान का खास नक्श तस्खीर खल्क के लिए मंगवा लें। इंशाअल्लाह जब तक ये नक्श सूरह रहमान आपके पास रहेगा, दुनिया आपकी दीवानी रहेगी। वजीफ़ा नंबर 4। जो भी शख्स या अल्लाह या रहीम या अज़ीज़ या मुइज़ का वजीफ़ा कर लेता है तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में कोई भी दुआ मांगे, अल्लाह के हुक्म से वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, चाहे वो दुआ अपने लिए हो या किसी दूसरे के लिए। सैफ़ ज़ुबान का मतलब ये होता है कि इसकी ज़ुबान से जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। हर इंसान चाहता तो है कि मेरी हर दुआ कबूल हो, लेकिन हर इंसान की हर दुआ कबूल नहीं होती। पर आपने ये तो सुना होगा कि कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होते हैं कि वो जब भी जो भी दुआ मांगते हैं उनकी दुआ को अल्लाह करीम रद्द नहीं करता, बल्कि शरफ़ कबूलियत से नवाजता है। यकीनन ये बड़े एजाज़ की बात है। मैं आपकी खिदमत में या अल्लाह या रहीम या अज़ीज़ या मुइज़ का एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अगर आप ये अमल कर लें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक आपको भी इस एजाज़ से नवाज दे कि आपकी हर दुआ फौरी कबूल हो जाए। इन अस्माए आज़म की बड़ी फजीलत है। इस वजीफ़ा से दुनिया के गमों से निजात मिलती है।
اگر کوئی شخص سیف زبان بننے کی نیت سے ان اسمائے اعظم یا اللہ، یا رحیم، یا عزیز، یا معز کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اور یہ عمل لگاتار جاری رکھے تو انشاءاللہ اس کی زبان سیف ہو جائے گی، یعنی اس کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوگی۔ وظیفہ نمبر 5، اگر کسی بھائی یا بہن کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہو تو وہ وضو کی حالت میں درد کی جگہ پر شہادت کی انگلی آہستگی سے رکھ کر 70 مرتبہ یا اللہ، یا سلام، یا رحیم پڑھ کر پر دم کرے اور یہ عمل اسی طرح 3 مرتبہ دہرائے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے جسم کے جس حصے میں درد ہو رہا ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اگر کسی اور بھائی یا بہن کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہو تو اس مریض سے کہیں کہ وہ اپنے درد کی جگہ پر شہادت کی انگلی رکھے، لہٰذا اس حالت میں آپ یا اللہ، یا سلام، یا رحیم 70 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ دہرائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس پورے عمل کو 3 دن تک دہرائیں۔ انشاءاللہ مریض کو جیسا بھی درد ہوگا اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل گھر کا کوئی بھی بزرگ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو درد سے وقتی نجات تو مل جاتی ہو مگر وہ درد پھر شروع ہو جاتا ہو تو آپ عمل شروع کرنے سے پہلے یا اللہ، یا سلام، یا رحیم کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش پانی میں گھول کر پی لیں۔ یہ نقوش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ نقوش وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحیم کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کے جسم میں دوبارہ درد کبھی نہیں ہوگا۔ جس شخص کے پاس یا اللہ، یا سلام، یا رحیم کا نقش ہو تو وہ شخص کسی بھی ایسے مریض کو جس کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو چند مرتبہ یا اللہ، یا سلام، یا رحیم پڑھ کر دم کرے تو اللہ کے حکم سے اس مریض کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ وظیفہ نمبر 6، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے، ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے متعلق کسی نہ کسی شک اور وسوسے کا شکار رہتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر مسئلوں کا حل جلد مل جاتا ہے، لیکن اگر معاملات طول پکڑ جائیں تو اس کے پیچھے جادو یا بد اثرات جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں، جن کی بنا پر ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنے والے میاں بیوی کا پیار نفرت کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جن کی چند نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے کے لیے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا، بلا وجہ کی لڑائی دونوں کا گھیراؤ کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ بعض میاں بیوی علیحدگی کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ تمام علامات جادو اور بد اثرات کی ہیں، جن کا علاج اگر وقت پر نہ کیا جائے تو بہت سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جو بہنیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو وہ بہنیں اسم اعظم یا اللہ، یا رحیم، یا قہار، یا ودود کا یہ 7 دن کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جمعے کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 313 مرتبہ اسم اعظم یا اللہ،
یا رحیم یا قہار یا ودود بہت محبت اور یقین کے ساتھ ذکر کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر بے پناہ کرم فرما دیں گے، یہاں تک کہ آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہوگا اور میاں بیوی کے تعلق میں مضبوطی آ جائے گی۔ جب بھی کسی وظیفہ کا اختتام کیا جاتا ہے تو اس وقت وظیفہ میں پڑھے جانے والے کلام کو تحریر کر کے اپنے گھر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض بہنیں ایسا نہیں کرتیں، جس کی وجہ سے انہیں وظیفہ کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے یا اللہ یا رحیم یا قہار یا ودود کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش پانی میں گھول کر شوہر کو پلا دیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ اگر کسی کے گھر میں ہر وقت جھگڑا، لڑائی اور فساد رہتا ہو تو ایسے بھی ان کو چاہیے کہ وہ یا اللہ یا رحیم یا قہار یا ودود کا یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد اس گھر سے لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پیار اور محبت قائم ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 7، اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی خراب کرتی ہے بلکہ وہ والدین کی پریشانی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اولاد بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتی ہے۔ اولاد کا والدین سے جھوٹ بولنا، بدتمیزی کرنا، رشتہ داروں کو اپنا خیرخواہ سمجھنا اور والدین کو اپنا دشمن سمجھنا، یہ سب نافرمانی اور بدتمیزی ہے۔ اس کی وجہ بچپن کی نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور والدین کا بیجا لاڈ پیار بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو ایسے والدین 7 دن تک آیت الکرسی اور یا رحیم کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی اولاد اپنے والدین کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں اور درمیان میں آپ 300 مرتبہ یا رحیم یا قوی یا قادر اور 41 مرتبہ آیت الکرسی ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے اور 7 دن کے بعد آپ روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 100 مرتبہ یا رحیم یا قوی یا قادر ورد کرنے کی عادت ڈال لیں۔ انشاءاللہ اولاد والدین کی ہمیشہ فرمانبردار رہے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے اولاد کے دل میں والدین کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے والدین کو پریشانی ہو۔ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش گھر میں اس بچے کے نام سے پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور ایک نقش پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ یاد رہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کے گلے میں آیت الکرسی کا نقش ضرور پہنائیں۔ وظیفہ نمبر 8، ہر انسان تنکا تنکا اکٹھا کر کے زندگی بھر کی محنت کے بعد اپنا گھر بناتا ہے اور اس کے بعد وہ اس گھر میں اپنی فیملی کو آباد کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر فرد کو اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کو کسی قسم کا نقصان ہو، لہٰذا ہر انسان اپنے گھر اور فیملی کی حفاظت کے لیے رات دن محنت کرتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہنستی مسکراتی فیملی اس کے گھر سمیت اچانک ٹوٹ جاتی ہے اور فرد ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ لہٰذا جو لوگ اپنے گھر کی روحانی حفاظت کا خیال نہیں رکھتے، ان کے گھر ٹوٹ کر بکھر جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ روحانی حفاظت سے مراد اللہ کی حفاظت حاصل کرنا ہے۔ حفاظت کی دعاؤں میں سورہ فلق، سورہ ناس
और आयतुल कुर्सी बेहतरीन कुरानी दुआएं हैं। दुनियादारी में मसरूफ होकर एक आम इंसान को दुआ पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। इसी जगह पर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन अपने घर की रूहानी हिफाजत चाहते हैं तो उसके लिए वो आयतुल कुर्सी और या रहीम का बताया गया छोटा सा वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह आपका घर नजरे बद, काला जादू, जिन्नात और हर किस्म के दुश्मन के शर से अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। घर की रूहानी हिफाजत करने के लिए आप जुम्मे के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दुरूद पाक विर्द करें और दरमियान में आप 2 नफल नमाज इस तरह अदा करें कि उन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत करें। नवाफिल अदा करने के बाद आप 30 मरतबा आयतुल कुर्सी और 313 मरतबा या रहीम मोहब्बत से विर्द करें। ये वजीफ़ा आपने 7 दिन करना है, लेकिन अफजल ये है कि आप ये वजीफ़ा 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह 3 दिन में आपके घर का रूहानी हिसार जारी हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी किस्म के बद असरात आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आप अमल शुरू करने से पहले आप आयतुल कुर्सी के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श घर में पाक साफ जगह पर रख दें और एक नक्श पानी में घोलकर पूरे घर में छिड़काव कर दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते। अगर कोई शख्स या रहीम का ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेता है तो अल्लाह के हुक्म से तमाम दुनियावी आफात, बलाएं, मुसीबतें, नागहानी आफात से वो उसके घर वाले, बीवी बच्चे हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। वजीफा नंबर 9। बाज़ अफराद अपने रिज्क को बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत और हद से ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनका रिज्क ज़्यादा नहीं होता, यानी वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते। ऐसे अफराद बाज़ औक़ात मेहनत कर करके बेबस हो जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, याद रहे कि बाज़ मेहनत करने वाले अफराद जल्द ही बंदिश का शिकार हो जाते हैं, और बंदिश के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपका दुश्मन हो। ऐसे अफराद भी बंदिश का शिकार हो जाते हैं जिनका कोई भी दुश्मन नहीं होता। ये एक हकीकत है। याद रहे कि जब मेहनत कश फर्द मेहनत के बावजूद पैसा नहीं कमा पाता तो शैतान उसे गुमराह करने की हद से ज़्यादा कोशिश करता है, और ऐसे अफराद रिज्क हासिल करने के लिए अक्सर गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, और इसकी वजह भी बंदिश ही होती है। बंदिश सबसे पहले इंसान के रिज्क में रुकावट की वजह बनती है, और बंदिश की वजह से इंसान के जहन में हर वक्त पैसा कमाने का ख्याल गर्दिश करता रहता है, लेकिन वो पैसा कमा नहीं पाता और अपने आप को मजीद नुकसान देने के लिए खुद ही गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। यही सबसे खतरनाक मरहला होता है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन अपने रिज्क और पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो वो सूरह तौहा और या रहीम का विर्द ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको बंदिश, नजरे बद और हर किस्म की रुकावट से निजात मिल जाएगी, और आपका रिज्क और पैसा जायज़ ज़रिए से बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगा। अपना रिज्क और पैसा बढ़ाने के लिए आप इशा की नमाज के बाद 10 मरतबा दुरूद पाक, 1 मरतबा सूरह तौहा, 101 मरतबा या रहीम और 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम करें। इस पानी में से आधा पानी आप पी लें और आधा पानी अपने घर की पाक दीवारों पर डालें। ये अमल आपने मुसलसल 7 दिन तक करना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आप अपनी मेहनत और अपने आमाल को दुरुस्त करने पर तवज्जो दें। आप अमल शुरू करने से पहले सूरह इखलास के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श घर में किसी पाक और साफ जगह पर रख दें और एक नक्श अपने पर्स में रख लें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ
اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، یا پھر پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے، یا پھر کام کی کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا پھر اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، تو ان تمام بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سورہ طٰہٰ، سورہ اخلاص اور یا رحیم کا عمل مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 10۔ دنیا کے بڑے شیطان 7 ہیں، جن میں ابلیس، نمرود، حامان، شداد، فرعون، عزازیل اور قارون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ابو جہل، یاجوج ماجوج، ان کو بھی شیطان ہی مانا جاتا ہے۔ اب جادوگر ان ناموں کو کچھ مہینوں تک پڑھتا ہے، جو کہ شیطان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، لہٰذا چند مہینوں میں ان ناموں کا جادو جادوگر کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب جادوگر جب بھی ان 7 شیطانوں کا نام لکھ کر اس کے نیچے اس شخص کا نام لکھتا ہے جس کو برباد کر کے اس کا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، تو چند دنوں میں اس شخص کی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہونے لگ جاتی ہے۔ یعنی متعلقہ شخص ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی تباہی ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی فرد کے گھر سے ایسا تعویذ ملے جس پر کوئی انسانی شکل بنی ہو اور اس پر 7 شیطانوں کے نام بھی تحریر ہوں، تو یہ ایک انتہائی خطرناک علامت ہے۔ لہٰذا آپ کو اسی دن سے دعائے ناد علی، آیت الکرسی اور یا رحیم کا ورد فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں، اور درمیان میں آپ 10 مرتبہ دعائے ناد علی، 22 مرتبہ آیت الکرسی اور 101 مرتبہ یا رحیم کا ورد کریں، اور اس وظیفے کو آپ 21 روز تک بلا ناغہ مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو کالا جادو اور اس کے تمام برے اثرات سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سورت اخلاص اور آیت الکرسی کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں یا گلے میں پہن لیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کی جاب کا مسئلہ ہے، ان کو نوکری نہیں مل رہی، تو یہ علامات جادو کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں ان تمام بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ وظیفہ نمبر 11۔ نوجوانی میں ہر لڑکا اور ہر لڑکی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی اس خواہش میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ چاہنے لگتے ہیں کہ ان کی شادی ابھی ہو جائے، اور اگر ان کی پسند کی شادی کے لیے ان کے والدین کوشش نہ کریں تو وہ غلط قدم اٹھانے کی کوشش بھی کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے ممکن ہے کہ آپ کی شادی کے لیے 3 دن میں اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ لہٰذا اگر آپ کی شادی کی بات چل رہی ہے لیکن ہاں ہونے کی صورت پیدا نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں آپ سورۃ الاخلاص اور یا رحیم کا وظیفہ 3 دن تک کریں۔ انشاءاللہ آپ کی شادی ہونے کے اسباب غیب سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کے لیے 3 دن میں اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ ان کی شادی کی بات چل رہی ہو، تو وہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں،
اور درمیان میں وہ 2 نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 1000 مرتبہ یا رحیم کی تلاوت کریں۔ یہ عمل آپ نے 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 3 دن یہ عمل کرنے سے آپ 6 نوافل اور 3000 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 3000 مرتبہ یا رحیم پڑھ پائیں گے۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سورۃ الاخلاص کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش گھر میں پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں یا گلے میں پہن لیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ انشاءاللہ آپ کی شادی میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ دور ہونے کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ایسا مشاہدے میں آیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنے سے فرد کی شادی کی راہ میں حائل رکاوٹ 3 دن میں دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں۔ وظیفہ ایک دعا ہے اور دعا کو قبول کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ آپ کی دعا کو کب قبول فرماتے ہیں یہ بات اللہ ہی جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورۃ الاخلاص کی برکت سے آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ اس بہتری کو آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں یہ بات الگ ہے۔ اگر کسی بہن کی شادی میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، یا پھر رشتہ والے آتے ہیں، آ کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بہن سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ سورۃ الاخلاص اور یا رحیم کا وظیفہ ضرور مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شادی میں سخت سے سخت رکاوٹ، بندش، جادو، جنات کے اثرات جو بھی ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے 100% ختم ہو جائیں گے۔